دروشی پڑھی حضرات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. قابل صد تکریم، قابل صد احترام، سٹیج کی زینت، میرے مسلک کی قداور شخصیات، سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، دیگر جملہ عشاقان مصطفیٰ، مبارکباد کے مستحق ہیں برادر مکرم حضرت علامہ مولانا رئیس احمد صدیقی صاحب، ادارہ کے جملہ اساتذہ اور ان کے رفاقہ کہ جن کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالہ سے اس محفل کے انعقاد کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف عنبری کا صدقہ اس ادارہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ہمارے معزز مہمانان گرامی جن میں شیخ الحدیث دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، آل رسول حضرت پیر سید شیخ الحدیث محمد اقبال شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور مجاہد اہل سنت، مجاہد ختم نبوت، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی شیر محمد خان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ. آپ تشریف فرما ہیں. چند لمحات کے بعد آپ حضرات کی زیارت بھی فرمائیں گے اور ان کی گفتگو کو بھی سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور کریں گے. ختم نبوت کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے. میں ایک ہی حدیث کی طرف اشارہ کر کے ایک دو گزارشات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جنہیں سرکار کا محبوب ہونے کا منصب حاصل ہے، جن میں حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بھی شامل ہے. یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آزاد کردہ غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ وہ بھی سرکار کی آزاد کردہ کنیز ہیں، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سارے سرکار کے پیارے ہیں. حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ السلام کی محبت کے بہت سارے واقعات سیرت و احادیث میں موجود ہیں. حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے کسی مارکہ پہ بھیجا. ان کے ساتھ کچھ اصحاب بھی تھے. تو حالت جنگ کے اندر حضرت اسامہ بن زید کے سامنے جو کافر تھا مقابل، آپ نے ایک ایسی ضرب ماری کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، زمین پہ گر گیا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار اس کی گردن پہ رکھ دی. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ بالکل موت میرے سامنے ہے، تو اس نے کلمہ شہادت اپنی زبان سے جلدی جلدی پڑھ لیا.
یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ایک انصاری صحابی بھی یہ بات دیکھ رہے تھے، تو جیسے ہی حضرت اسامہ نے اس کو دیکھا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، تو آپ نے جلدی ہی تلوار چلائی اور اس کی گردن کو اتار دیا، وہ مر گیا وہاں پہ۔ اس انصاری صحابی نے حضرت اسامہ سے کہا کہ میں نے تمہارے اس معاملہ کو دیکھا ہے، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور وہ اسلام کے قلعہ میں داخل ہو گیا تھا تو حق نہیں تھا کہ تم اس کو مارتے، قتل کرتے، کیونکہ ظاہر ہے مومن کی جان کی حرمت ہے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ اس نے کلمہ دل سے نہیں پڑھا، مجبور تھا، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو اس نے فقط جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے۔ اس انصاری صحابی نے کہا کہ یہ معاملہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ جب واپس لوٹے تو انہوں نے یہ معاملہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، تو نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ کو بلا لیا۔ سرکار نے اسامہ کو بلا کے کہا کہ اسامہ اب یہ بات یاد رکھیے کہ یہ صحابی رسول بھی ہے، صحابی کا بیٹا بھی ہے اور سرکار کا محبوب بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ یہ معاملہ کیا ایسا ہی ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور تم نے اس کی گردن اتار دی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ بالکل یہ بات سچ ہے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا، اب مجبور تھا، کافر تھا ہمارے مقابل آئے، تو جب تلوار کے نیچے لیٹا ہے تو اس نے فقط اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ تو نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سرکار نے فرمایا اسامہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا؟ حضرت اسامہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے دل چیر کے تو نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، الاسلام، تاجدار ختم نبوت۔ سارے استقبال کریں، ہماری محفل کی زینت بنے، فخر السادات، پیکر اخلاص و محبت، شیخ الحدیث و تفسیر، فیضاب فیضان حضور شاہ الامت حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب گیلانی، شیخ الحدیث دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف، آپ کے ساتھ تشریف لائے مجاہد طریق مجاہد ختم نبوت، پیکر اخلاص و محبت، شیر اہل سنت، شاہین حضور جاہ الامت، مفتی اعظم پاکستان مفتی شیر محمد خان صاحب، صدر دارالفتاح دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف، ہم آپ حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں، محبت کے ساتھ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، الاسلام، تاجدار ختم نبوت۔ تمام باپ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں، تمام باپ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ آپ کے ساتھ میں بھی گفتگو تھے حضرت علامہ مولانا زینت جوہر آباد صاحبزادہ محمد حامد رضا چشتی صاحب اپنی گفتگو کے لیے آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری کرتے ہیں۔ تشریف رکھیے حضرات، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔
बाबा से बुलंद रूशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। चूँकि हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमा हो चुके और तारुफ तो ज़ाहिर है ये तारुफ के मोहताज नहीं है, एक आले रसूल है। तो गोल्डा शरीफ का खादिम होने के नाते मैं इतना ही कहूँगा कि यारब करम बहाले नसीरे हज़ी के कम तर गदाए कूचे आले मोहम्मद अस्त। तो हमारे लिए शाह साहब की तशरीफ़ आवरी बाइस सद इफ्तिखार है। और किबला मुफ्ती साहब के तारुफ में मैं हज़ार बातें कह दूँ तो मैं समझता हूँ उनके वालिदैन ने नाम ही ऐसा रखा था जो सरकार को पसंद आ गया है। अच्छा, अब ज़रा मुफ्ती साहब के नाम पे गौर करें ना, अगर इजाफत के साथ पढ़ेंगे ना शेर मोहम्मद, तो मेरे ख्याल में सारी बातें उसमें आ जाएंगी। तो अल्लाह ताला हमेशा महबूब के शेरों को इज़्ज़त अता फरमाता है। हज़रत तो है ना आपकी, मैं बात को ख़त्म करूँ। मैं बात अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद इस सरकार की महबूब हस्ती हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुमने उसका दिल चीर के देखा था? रसूलुल्लाह दिल चीर को तो नहीं देखा। सरकार ने फरमाया जब उसने कलमा पढ़ लिया था तो तुझे हक नहीं था कि तुम उसको कत्ल करते। यानी नबी अलैहिस्सलाम एक मोमिन की जान की वैल्यू उम्मत को सिखा रहे हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हदीस शरीफ उठा के पढ़िए 3 मरतबा सरकार ने इस दुआ को दोहराया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि या अल्लाह उसामा के इस मामले के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सरकार ने नापसंदीदगी का इजहार किया। तो हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस बात पर फिर सारी जिंदगी अफसोस करते रहे कि काश ये मामला मुझसे ना हुआ होता और आज मुझे इस्लाम की नेमत नसीब हुई और वो मामला मेरे नामा अमाल में ना होता जिसके लिए सरकार मुझसे नाराज है। तो नबी अलैहिस्सलाम उम्मत को सिखा ये रहे थे कि एक मोमिन की जान की वैल्यू क्या है। इस तरह है ना फ़कन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि जिसने एक को मारा गोया पूरी इंसानियत को मारा। तो ये मामला नबी अलैहिस्सलाम के तमाम अस्हाब भी जानते और नबी अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस अहले बैत के तमाम अफराद भी जानते। लेकिन जैसे ही सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार के विसाले मुबारक के बाद खिलाफत का मनसब संभाला है तो बहुत सारे फितने खड़े हो गए। चूँकि तफसील का वक्त नहीं, हमारे मेहमान जलवा कर रहे हैं और हमसे करोड़ों दर्जे बेहतर मौजूद। तो मैं बस इतनी बात अर्ज़ करूँ कि कैसर और किसरा भी इंतज़ार में थे कि जैसे ही सरकार का विसाल हो तो हम चढ़ाई करके इस नए दीन का ही खात्मा करें। रोम वाले अपनी जगह पे, ईरान वाले अपनी जगह पे, फिर फितना इर्तिदाद, फिर ज़कात का इनकार, ये बहुत सारे फितने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के मनसब को संभालते ही सामने थे। और इन तमाम फितनों के अंदर ये मुसैलमा कज़्ज़ाब वाला फितना जो फितना इनकार ख़त्मे नबुव्वत के तौर पे ज़ाहिर हो चुका था और ये सरकार की ज़ाहिरी हयात तय्यबा के आखिरी अय्याम में हो चुका था। अब कितने महाज हैं? फितना इर्तिदाद है, ईरान, रूम, फिर ज़कात का इनकार। और ये बात याद रखिए कि ज़कात न देना और बात है और ज़कात की फर्जियत का इनकार करना ये और बात है। अगर कोई जो बुनियल इस्लाम वाला हम्स, ये जो कलमा तय्यबा के बाद 4 बुनियादें रह जाती हैं, अगर उनकी कोई फर्जियत का ही कुल्लियतन इनकार कर दे तो उसका इस्लाम से रिश्ता बाकी नहीं रहता। इतने बड़े बड़े लेकिन मैं सिर्फ आपको इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला मनसब खिलाफत संभालते हुए ये सारे
جو فتنے تھے آپ کے پیش نظر تھے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے فیصلہ کیا کیا کہ سب سے پہلے کس کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا جائے۔ یہ سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن حضرت صدیق اکبر اور نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام کی جماعت اور اس وقت جتنے اہل بیت اعظام کے مقدس افراد موجود تھے، سب کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ باقی فتنوں کے خلاف بعد میں لڑا جائے گا، ختم نبوت کے منکروں سے پہلے نمٹا جائے گا۔ تو جو لشکر تیار کیا گیا مسلمہ کذاب کے خلاف، تو یہ سیدنا صدیق اکبر کی بصیرت اور حضرت صدیق اکبر اور جملہ صحابہ اور اہل بیت کا اجماع بتلاتا ہے۔ کیا اس اجماع کے اندر وہ افراد کی کثیر تعداد نہیں تھی کہ جنہیں پتا تھا کہ اگر تلوار کے نیچے بھی کسی نے کلمہ پڑھا ہے تو نبی علیہ السلام نے اسامہ سے ناگواری اور بیزاری کا اظہار فرمایا ہے؟ یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود ختم نبوت کے منکروں کے خلاف نبی علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کا اجماعی طور پر جہاد کے لیے نکل کھڑا ہونا اس بات کی واضح دلیل تھی کہ تمام فتنوں میں اگر سب سے پہلے کسی فتنہ کی سرکوبی کے لیے نکلنا ہے تو وہ ختم نبوت کا فتنہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد جو والسابقون الاولون ہستیاں ہیں، ان کا اجماع یہ بات بتاتا ہے کہ انکار ختم نبوت کے بعد اسلام سے کسی کا کوئی تعلق نہیں رہتا، اور سب سے زیادہ جس فتنہ کے خلاف فوراً اٹھنا چاہیے وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی ذات سے لے کے وہ یمامہ کے حالات سے لے کے اگر آپ تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب تک اور پھر علامہ شاہ احمد نورانی تک اور پھر ہمارے اس دور کے اندر اللہ جس کو چاہتا ہے عزتوں کے تاج عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے جناب مفتی اہل سنت، یقیناً ہمارے سروں کا تاج، اہل سنت کے ماتھے کا جھومر جناب مفتی شیر محمد خان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور یقیناً آپ ہمارے لیے قابل عزت تکریم ہیں اور انہوں نے اہل سنت کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ آپ یہ سن چکے ہیں، میرے عزیز آپ کو بتلا رہے تھے کہ 4 نمازیں مدینہ شریف پڑھ کے لوٹے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں گولڑا شریف کا غلام ہوں، میں خواجہ تاجدار گولڑا کے ساتھ کسی کا موازنہ کبھی بھی نہیں کرتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں جا کے ڈوبتا ہے برملا کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اس وقت اس دھرتی پہ ہمیں میر علی کا ثانی تو در کجا، ہمیں سایہ بھی نظر نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ عظیم ہستیاں، لیکن میں اتنی بات عرض کرتا چلوں کہ اسی مشن کے وارث ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مدینہ سے آئے تھے اور یہ بھی مدینہ سے آئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کاز کے لیے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چننا چاہتا ہے نا تو وہ پھر بہانہ یہی بنتا ہے کہ پہلے مدینے لے جاتا ہے، پھر سرکار کے قدموں تک پہنچاتا ہے، اور پھر سرکار کے قدموں سے ہی سند ملتی ہے کہ اب جاؤ گے تو یقیناً تم اکیلے نہیں ہوگے، ساری کائنات بھی ایک طرف ہو جائے تیری پیٹھ پر محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہوگا۔ تو یقیناً اب یہ ظاہر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ باتیں ظاہر ہوتی ہیں اور کچھ چھپی باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ بلا مفتی صاحب تشریف فرمائیں، اور میں یہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے میں اولیاء اور صوفیاء کا غلام ہونے کے ناطے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مفتی صاحب کا دل ہی جانتا ہوگا کہ جب وہ مدینہ سے لوٹ کے آئے ہوں گے اور ختم نبوت کے لیے کھڑے ہوں گے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کیفیت بتاتی ہے میں خود نہیں آیا، لایا گیا ہوں۔ یقیناً یہ بہت بڑا نبی علیہ السلام کا احسان ہوتا ہے کہ سرکار اپنی ناموس کے لیے کسی کو چن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب کو تھوڑے علیل بھی ہیں، آپ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا سے شام تک کے سفر اور صبر کا صدقہ دے کے رب سے عرض کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریے، اللہ حضرت کو صحت کاملہ عطا کرے، تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔